अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इकनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन यानी तालीम की मुआशी बुनियादें। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में जो जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकनॉमिक्स, यानी मुआशियत जो होती है उसके मानी और मफहूम क्या है, कि असल में ये जो इकनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके लिए स्पेशली इकनॉमिक्स का लफ्ज़ ही क्यों यूज़ किया जाता है। इल्मी मौशियत के बारे में आज से कई माहिरीन ने अपनी अपनी राय का जो है इजहार किया हुआ है, यानी मुख्तलिफ माहिरीन ने जो है तालीम उन्होंने मौशियत के बारे में बहुत सारी अपनी राय दी हैं। दरअसल ये लफ्ज़ जो इकनॉमिक्स का मादा है, जो एक लातीनी लफ्ज़ इकोनॉमिस है, जिसके लुग़वी मानी घरेलू ज़ाब्ता के बनते हैं, यानी एक घर के अफराद की ज़रूरत की तस्कीन के लिए कैसे आमदनी हासिल करते हैं और किस तरह ख़र्च करते हैं। बाद में इस लफ्ज़ का इतलाक़ पोलोस यानी रियासत पर किया गया, जिससे ये मुराद ली गई कि एक रियासत में बसने वाले अफराद की माशी ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, यानी मुआश के हवाले से उन्हें क्या क्या इंतज़ाम करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या जो है मेहनत करनी पड़ती है और या किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है, वो अपनी ख्वाहिशत की तकमील के लिए क्या इक़दाम करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ज़िम्मे में आती हैं, इसलिए शुरू में इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम दिया गया, जिसे बाद में इकनॉमिक्स यानी मुआशियात कहा जाने लगा, क्योंकि इसका असल मकसद जो है हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने से है। अब सबसे पहले हमने देखना कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जो क्या है, यानी क्लासिकी मकतब फ़िक्र जो इसके बारे में राय देते हैं वो क्या कहते हैं। इस मकतब फ़िक्र के जो बानी है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले एडम स्मिथ हैं, जिन्होंने 1776 में दौलत अक़वाम की नौइयत असबाब पर तहकीकी मकाला के नाम से इल्म मईशत पर पहली जामिया जो है किताब लिखकर शोहरत दवाम हासिल की थी। यानी सबसे पहली बुक जो इकनॉमिक्स के टॉपिक पे लिखी गई थी वो एडम स्मिथ ने लिखी थी। मुआशियत एक ऐसा इल्म है जो सिर्फ पैदाइश दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करता है, यानी इसका मकसद ही सिर्फ दौलत यानी पैसा इकट्ठा करना, वो किस तरीके से इकट्ठा करना है, कैसे तकसीम करना है, उसको डिवाइड कैसे कर सकते हैं किन किन शोबों में, और तबादला दौलत यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जो है रकम या जो पैसा वो कैसे पहुंचाया जा सकता है। इसका असल मकसद इकनॉमिक्स का यही है। जिन माहिरीन ने एडम स्मिथ की पैरवी की वो माशियत को दौलत का इल्म कहा। इनमें से JSML, NW सीनियर, मॉल्थिस रिकॉर्ड और अमरीकी मौशियत डॉन FA वॉकर जो है वो शामिल हैं। इन सब ने इसकी जो डेफिनेशन एडम स्मिथ ने पेश की थी उससे वो उन्होंने काफ़ी हद तक इस चीज़ से एग्री किया कि इसका मकसद जो है या मतलब है मुआशियत को दौलत का इल्म ही कहा जाएगा। अब हमने देखना है कि जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या कहते हैं। एडम स्मिथ और इसके पैरोकारों की तारीफ से इल्म माशत के बारे में जो गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी इन्हें दूर करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने जो है माशत की नए सिरे से तारीफ़ बयान की, यानी इनके ख्याल में एडम स्मिथ की तारीफ़ जो थी वो माशत के सही मफहूम को बयान नहीं कर रही, लिहाजा वो नो क्लासिकल मकतबा फ़िक्र के बानी कहलाए। उन्होंने माशत को मादी खुशहाली का इल्म करार दिया। डॉक्टर मार्शल के पैरोकारों में पैगो कैनन, पैरेटिव और JB क्लॉर्क के जो नाम है वो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। उन्होंने माशत की मादी खुशहाली को इल्म करार दिया है, इसलिए इन्हें फ़लाही माशीन यानी वेलफेयर इकनॉमिस्ट भी कहा जाता है। अल्फ्रेड मार्शल ने असूल माशत के नाम से 1890 में जो किताब लिखी थी उन्होंने माशत की तारीफ़ इन अल्फाज में बयान की थी कि मुआशियात में इंसान के इन अमाल का मुताला किया जाता है जिनका तल्लुक़ ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात से होता है। यानी एडम स्मिथ ने सिर्फ़ और सिर्फ इसको दौलत की तकसीम, इसकी पैदाइश और इसकी तबादला दौलत पर जो कहा था ये वो बहस है, लेकिन जबकि यहाँ पे इसका बिल्कुल ही जो देखा जाए तो मीनिंग डिफरेंट कर दिए गए। इसका तल्लुक़ है ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात से है। इसमें इंसान के इनफरादी इज्तिमाई मसाई के हिस्सा जो ज़िंदगी है उसका हिस्सा का जायज़ा लिया जाता है, जिसका इस बात से गहरा तल्लुक़ है कि इंसान खुशहाली ज़िंदगी के मादी लवाजमात क्यों कर हासिल करता है और इन्हें किस तरह ख़र्च करता है। बस एक तरफ ये दौलत का इल्म है तो दूसरी तरफ खुद इंसानी ज़िंदगी का एक पहलू भी है, यानी इकनॉमिक्स को सिर्फ हम दौलत का इल्म नहीं कह सकते, बल्कि हम ये इंसान की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता किए हुए हैं और तकरीबन इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए किन किन पहलुओं पे कैसे ख़र्च करता है, और ये दौलत जो है इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा कहलाता है। प्रोफेसर लॉयनल रॉबर्ट्स और दीगर माहिरीन ने डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ पर तनकीद करते हुए कहा था कि इसकी तारीफ़ से इल्म मुआशरत का दायरा महदूद होकर रह गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्हें इंसानी अमाल को शामिल किया गया है जिनका तल्लुक़ खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाजमात से होता है।
ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ نہ تو فلاں کی ادبی پیمائش ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کا مفہوم واضح ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی ایک نئی تعریف بتائی۔ انہوں نے اس تعریف کو بھی جھٹلایا اور کہا کہ یہ صرف انسان کی مادی وسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور یہ علم معیشت کا دائرہ بہت محدود کر دیا گیا ہے اس ڈیفینیشن میں یا اس تعریف میں۔ لہٰذا انہوں نے پروفیسر لائنل اور جدید ماہرین کا جو نقطہ نظر تھا انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا کہ یہ جو ہے علم معیشت کو نئے انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور اپنی تعریف کی بنیاد انہوں نے انسان کی معاشی زندگی کی درج ذیل خصوصیت پر رکھی، جن میں سب سے پہلے مقاصد بے شمار ہیں، پھر اس کے علاوہ اہمیت کے لحاظ سے مقاصد میں فرق پایا جاتا ہے، پھر ذرائع محدود ہیں، ذرائع متبادل جو ہیں استعمال میں آ سکتے ہیں۔ جہاں یہ چاروں خصوصیت یکجا ہوتی ہیں وہاں معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا علم معیشت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پروفیسر رابنس کے الفاظ میں معاشرے کی تعریف درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے علم معیشت میں انسانی رویے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو متعدد مقاصد اور متبادل مستعمل محدود ذرائع کے مابین بطور ایک رشتہ کے کار فرما ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ انسانی رویے جو ہیں وہ علم معیشت کے ساتھ متعدد اور متبادل جو ہے محدود ذرائع ان کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف ہم ان کو صرف ایک مادی ذرائع نہیں بول سکتے بلکہ انسان کی دوسری زندگی کے پہلو بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ اس تعریف نے علم معیشت کو وسعت بخشی ہے، یہ زندگی کی حقیقتوں کے زیادہ قریب ہے اور اس کا انداز جامع اور سائنٹیفک ہے، کیونکہ اس میں کہا تھا کہ ایک غیر جانبدار علم قرار دیا ہے انہوں نے اس کو، اور کہا کہ اس کے خیال میں ذرائع کے استعمال میں کفایت اور مقاصد کے انتخاب سے متعلق انسانی رویہ ہی معیشت کے موضوع پر بحث کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب سے جو اوتھینٹک دیکھا جائے تو اس کی جو تعریف ہے یہ کہلائے گی، کیونکہ اس نے معیشت کو بہت زیادہ وسعت بخشی اور یہ زیادہ جامع اور سائنٹیفک ہے۔ ڈاکٹر کینرز نے علم معیشت کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی کہ معیشت ایسا علم ہے جو کامیاب ذرائع کو بروئے کار لا کر روزگار کے مواقع مہیا کرتا ہے اور قومی پیداوار میں اضافہ کی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ معیشت اصل میں یہ چیز ہے کہ ہم نے کون سے ذرائع کو بروئے کار لا کر اپنے لیے روزگار حاصل کرنا ہے اور قومی پیداوار میں کیسے اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو دیکھا جائے تو اکنامکس کے اصل میننگ یہی ہوں گے۔ اب نیکسٹ اس کے ساتھ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے افرادی قوت اور تعلیم۔ اب اکنامکس کا ظاہر سی بات ہے افرادی قوت اور تعلیم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ معاشرتی قوتوں میں تعلیم ایک زبردست قوت کہلاتی ہے۔ تعلیم سے افراد اور معاشرہ افرادی قوت بنتے ہیں، کیونکہ تعلیم انسانی ذہن کو ترقی دیتی ہے اور اس کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ یعنی جو چیز انسان اپنی لائف میں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تعلیم کے بل بوتے پہ ہی حاصل کر رہا ہے، یہ صلاحیت انسانی قوت بن جاتی ہے۔ مگر ملک اگر انسانی قوت کا صحیح استعمال کرے تو اس کی ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی قوت جب انسانی وسائل کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ مادی وسائل کو بروئے کار لا کر ترقی کا سامان پیدا کرتی ہے، کیونکہ جب مادی وسائل اور انسانی وسائل مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ملک ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ کنٹری کی بجائے بلکہ ایک ڈیولپڈ کنٹری کی صف میں آ جائے گا، یعنی ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ جائے گا۔ اس طرح ملک کی ترقی کے لیے مادی وسائل نہیں بلکہ انسانی وسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لہٰذا انسانی وسائل پیدا کرنے کے لیے افراد کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم انسان کو انسانی وسائل کو جو مندرجہ ذیل طریقوں سے ترقی دیتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ لوگوں میں کسی کام کرنے کی اہلیت پیدا کرتی ہے، پیشوں کے لیے تیار کرے، معیار بہتر بناتی ہے، پھر ملازمتوں سے تعلق قائم کر کے انسانی وسائل کو ترقی دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں افرادی قوت سے مراد کسی ملک کے وہ افراد ہیں جن کے اندر کام کرنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی افرادی قوت کے اندر وہ لوگ ہی آتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہو، تعلیم ہو اور وہ کوئی نہ کوئی کام کرنا جانتے ہوں۔ تربیت یافتہ افرادی قوت ہی کسی ملک کی حقیقی قوت اور اس کی ملک کی اقتصادی ترقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ آج کے دور میں غیر تعلیم یافتہ افراد یا فنی لحاظ سے غیر تربیت یافتہ افراد معاشرے پر بوجھ ثابت ہو رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں یہ ضرورت بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ مدرسہ طلبہ کی تربیت کا ایسا اہتمام کرے کہ معاشرے کے مفید اور کارآمد شہری بن کر معاشرے کی ہر قسم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے اہل ہو سکیں۔ سائنسی ترقی نے زرعی اور میدان میں کارہائے نمایاں انجام دی ہے، یعنی بہت سارے کارنامے انجام دی ہے، یعنی کہ مشینی کاشت، بہتر بیج اور ادویات کے استعمال سے زرعی پیداوار پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ پھر تعلیم سے افرادی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس قوت کا بر وقت اور بر محل اور درست استعمال کیا جائے تو فرد اور قوم کی ترقی ممکن ہو جاتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو تعلیمی نظام میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہیے جو کہ افراد کے اندر جو افرادی قوت پیدا کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں یا کسی فرد کو اس قابل بناتی ہیں کہ ملک کے لیے افرادی قوت کے طور پہ سامنے آ سکے، یعنی کہ طلبہ کی قابلیتوں کو پروان چڑھا سکے وہ تعلیم، طلبہ کی صحیح سمت میں رہنمائی کرے، پرائمری تعلیم پر خصوصی توجہ دے، تحقیق کے مواقع مہیا کرے، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم دی جائے، زرعی، صنعتی اور تجارتی تعلیم کا اہتمام کیا جائے،
پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے افرادی قوت ہو، یعنی معاشی ترقی میں معاون ہو، پھر تعلیمی نصفہ پر خصوصی توجہ دی جائے، نصاب میں ترامیم کی گنجائش ہو، یعنی ہر قسم کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک بہتر نظام تعلیم اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہی ہمارے پاس ایک بہتر افرادی قوت پیدا ہو سکے گی، اور افرادی قوت اسی وقت پیدا ہوگی جب ان لوگوں کے پاس تعلیم جائے گی، اور اگر ہماری تعلیم ہی ان تمام اصولوں پر استوار نہیں کی جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ تعلیم جو ہے اپنے اصل معیار سے گر جائے گی، اور ہم اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے افراد کے اندر وہ افرادی قوت نہیں پیدا کر سکیں گے جو کہ جس کو کہ ایک معاشرہ یا ایک ملک ڈیمانڈ کرتا ہے۔ لہٰذا ان کی قابلیتوں کو پروان چڑھانا کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی صحیح سمت میں رہنمائی کی جائے، پھر پرائمری تعلیم جہاں پہ بچوں کی بیس بنائی جاتی ہے اس پہ خصوصی توجہ دی جائے، ان کے اندر تحقیق کے مواقع ان کو زیادہ زیادہ دیے جائیں تاکہ ہر چیز کی گہرائی میں جا کے اس کو سمجھ پائیں۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم یعنی پریکٹیکل ایجوکیشن زیادہ ہونی چاہیے، ٹیکنیکل جو تعلیم ہے وہ ہو، زرعی، صنعتی اور تجارتی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ایگریکلچر ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، لہٰذا یہاں پہ ایگریکلچر کی تعلیم پہ بہت زیادہ زور دیا جانا چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے افرادی قوت مہیا کی جائیں، پھر معاشرتی ترقی میں بھی وہ تعلیم جو ہے معاون ہو، تعلیمی نصفہ یعنی عورتوں کی تعلیم پہ بھی خاص طور پر توجہ دی جائے، کیونکہ ہمارے نظام تعلیم میں عورتوں کا، ہمارے ملک کی آبادی کا بہت بڑا حصہ عورتوں پر مشتمل ہے، اور اگر آبادی کا اتنا بڑا حصہ تعلیم سے بے بہرا رہ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ملک جو ہے افرادی قوت میں بہت سارے لوگ جو افراد سے محروم ہوگا، کیونکہ یہی تعلیم ہے کل کو عورتوں کو بھی ہر میدان میں آگے لانے میں کامیاب جو ہے کام کرتی ہیں۔ نصاب میں ترامیم کی گنجائش سے مراد یہ ہے کہ نصاب کو بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق کرنے کے لیے اس میں تبدیلیاں کرنے کی گنجائش ہمیشہ موجود رہنی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو افرادی قوت اور تعلیم کے ذریعے، مطلب ان کا آپس میں لنک اس وجہ سے ہے کہ تعلیم ہوگی تو ملک میں افرادی قوت پیدا ہوگی، اور افرادی قوت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ملکی معاشیات جو ہے وہ پروان چڑھے گی، اور اکنامکلی ہر ملک جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلایا جا سکے گا۔